السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی سسٹر، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اب آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کا نام یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ کو تسمیہ بولتے ہیں یا بسم اللہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پھر اس دعا کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اے میرے رب تو اس کو آسان کر دے، ربی یسیر، اے میرے رب اس کو آسان کر دے، ولا تعسیر، ہمیں مشکل میں نہ ڈال، وتمم بالخیر، اور اسے خیریت کے ساتھ پورا کرا دے، وبک نستعین، اور تو ہماری مدد فرما، یا فتاح، اے کھولنے والے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا یاد کرنے سے انشاءاللہ ہوگا کیا کہ یہ تجوید کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو سیکھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک آپ نے تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ یاد کریے تاکہ کبھی بھی آپ کو شیطان بہکائے تو آپ فوراً اس دعا کو پڑھیں، اعوذ باللہ، آپ فوراً تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو اس کو پڑھنے سے آپ شیطان سے حفاظت میں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھیں گی، یعنی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کا ترجمہ بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے، اس دعا کا ترجمہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ دیکھیں شیطان آپ کو ضرور پڑھنے سے روکے گا، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ علم سیکھیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا اگر علم سیکھ لیا تو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، تو شیطان ہمیشہ علم سے روکتا ہے۔ تو دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور راستے میں بہت مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے کہ بھئی کیوں سیکھ رہے ہو، آپ کو قرآن پڑھنا آتا تو ہے نا، یہی بہت ہے۔ تو اور لوگوں کی باتیں بھی سننی ہوں گی کہ اتنے بڑے ہو کر آپ شروع سے پڑھ رہے ہو ایسا ویسا، لیکن آپ نے ایک نہیں ماننی، آپ نے کسی کی نہیں سننا، بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس تجوید کو سیکھنا آسان کر دے۔ تو جو بھی مشکلیں آئیں گی، ظاہر ہے آپ اپنا وقت نکال کر بیٹھیں گی، جو بھی وقت لگائیں گی دین پر، جتنا بھی سیکھنے پر لگائیں گی، تو دوسرے اور کاموں میں حرج تو ہوگا ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی آسان کریں، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں، اور جب شروع کر ہی دیا ہے تو وتمم بالخیر، اب خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرا دے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ پاک سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک تو ہی ہماری مدد کر،
اس کو سیکھنے میں، اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں۔ یا فتاح، اے کھولنے والے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دماغوں کا کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دلوں کا کھولنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس کاموں کے لیے چنا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے یاد کر لینا ہے، اور آج یہ بھی یاد کرنا ہے، تختی نمبر 1 ہے یہ، الگ الگ حرف کو کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد ہوتا تو ایک حرف ہوتا، لیکن مفردات کیونکہ بہت سارے حروف ہیں، یہ جو ہیں الف با تا سا، یہ عربک لیٹرز، اگر ایک ہوتا تو مفرد بولتے، چونکہ بہت سارے ہیں، 28 کے قریب ہیں، 28 یا 29، تو اس لیے اس کے لیے مفردات کا ورڈ یوز کیا ہے کہ الگ الگ حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ الف سے لے کر یا تک کیا کہلاتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک حروف الہجا کہلاتے ہیں، حروف الہجا، حروف الہجا کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جیسے انگلش میں الفابیٹ ہوتے ہیں نا 26، اسی طرح یہ عربک الفابیٹ ہے، تو عربک لیٹرز ہیں، یہ ہوتے کتنے ہیں؟ یہ 28 یا 29 ہوتے ہیں، 28 یا 29۔ الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے بس، کہ الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر آپ کو الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یا علامت سکون نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کسی عالم نے کہا ہے حروف الہجا 28 ہوتے ہیں، کسی عالم نے کہا ہے حروف الہجا 29 ہوتے ہیں۔ جن کے نزدیک 28 ہوتے ہیں، جو 28 بولتے ہیں، ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو عالم 29 بولتے ہیں 29، ان کے نزدیک الف اور حمزہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر الف پر کوئی بھی علامت آ جائے، زبر زیر پیش، کوئی بھی حرکات آ جائے، تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ آج آپ نے صرف اتنا سا سبق یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔